ایران میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی بحران کے خلاف عوامی احتجاج کا سلسلہ رک نہ سکا۔ مظاہرے 100 سے زائد شہروں میں پھیل گئے۔ 28 دسمبر سے جاری مظاہروں کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 47 افراد ہلاک ہو چکے۔ 2000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق احتجاج کے دوران ہتھیاروں سے لیس شرپسندوں کا پولیس پر پتھراؤ اور سیدھی فائرنگ بھی کی گئی۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ امریکہ اور ایران ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ صدر ٹرمپ کا ایران کو سخت انتباہ، مظاہرین کو ہلاکت پر شدید مظاہرین کی کارروائی کی دھمکی، کہا کہ مظاہرین کو قتل کیا گیا تو امریکہ ایران کو بہت سخت جواب دے گا۔ ایران تباہی کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے، ایران میں حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے رد عمل میں کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں۔ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ کچھ فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ عالمی قوانین نہیں مانتا، جہاں چاہوں حملہ کر سکتا ہوں، دنیا میں کہیں بھی فوجی کارروائی سے مجھے صرف میری اخلاقیات روکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو عالمی قوانین سے ماورا قرار دے دیا۔ نیو یارک ٹائمز کو دھماکے دار انٹرویو میں اپنے عزائم دنیا کے سامنے رکھ دیے، کا بحیثیت کمانڈر ان چیف اپنے اختیارات کے حق کا فیصلہ کرتا ہوں۔ امریکی سالمیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتے ہیں، عالمی قوانین یا کسی معاہدے کے پابند نہیں۔ وزیراعظم کی رمضان المبارک میں عوام کے لیے سود مند پیکج تیار کرنے کی ہدایات، کہا دہائیوں سے جاری یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے مالی بے ضابطگیوں اور غریبوں کے استحصال کا رائج نظام حکومت نے شفاف نظام میں تبدیل کر دیا ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی حکومت کے مجوزہ رمضان اور پچھلے رمضان پیکج کی تھرڈ پارٹی ویلیوڈیشن پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غریب عوام میں رمضان پیکج کے امدادی رقوم کی فراہمی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ہی کی جائے تاکہ عوام کی عزت و تکریم مجروح نہ ہو۔ عوام کو امدادی رقوم کی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہمی کیش لیس معیشت کے حصول کے لیے بھی سنگ میل ثابت ہوگی۔ بڑے اداروں کی نجکاری کے لیے پیش رفت، HBFC کے 51% حصص کی نیلامی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی کی زیر صدارت نجکاری کمیشن بورڈ کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی کی نجکاری نئے فائنانس ایڈوائزرز کے ذریعے دوبارہ شروع ہوگی۔ روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کی نجکاری کے لیے فائنینشیل ایڈوائزرز کی تقرری کا عمل منسوخ کر دیا گیا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نجکاری پروگرام میں شامل کرنے کی سفارش۔ نجکاری کے لیے اوپن بولی کا راستہ اپنانے کا فیصلہ۔ ہیسکو اور سیپکو کی نجکاری کے لیے ٹرانزیکشن کمیٹی قائم کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ کراچی، صوبائی وزیر سعید غنی نے سہیل آفریدی کا استقبال کیا، اجرک اور سندھی ٹوپی پہنائی۔ کراچی ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے آنے والے کارکنان آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے پر تھپڑوں اور مکوں کی برسات، مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سہیل آفریدی انصاف ہاؤس میں پارٹی قیادت سے ملاقات کے بعد کراچی پریس کلب پہنچے، جہاں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے ہمیں عزت دی، ہم بھی انہیں عزت دیں گے۔ پنجاب میں ہماری بے توقیری کی گئی۔ کراچی سے خیبر تک کڑاکے کی سردی، بالائی علاقوں میں ٹھنڈ نے دانت بجا دیے۔ ہنزا میں پارہ -21 ڈگری تک گر گیا، ستور میں 19 اور چلاس میں -11 ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی بلوچستان میں بھی سرد ہواؤں، درجہ حرارت -60 ڈگری تک گر گیا۔ کوئٹہ میں -4 اور پشاور میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی سرد ہواؤں کی لپیٹ میں، درجہ حرارت سنگل ڈجٹ تک گر گیا۔ کم سے کم پارہ 9.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور بارش نے پاکستان اور سری لنکا کا میچ دھو ڈالا۔ دمبولا میں بارش کے باعث دوسرے T20 کا ٹاس بھی نہیں ہو سکا۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو سری لنکا پر 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کل دمبولا میں کھیلا جائے گا۔
السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔